لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. پیارے ناظرین، پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست وصیف احمد، اور آج ہم ایک سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے اس موضوع کے اوپر کہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو تعلیم فرمایا تھا. وہ عنوان کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ مفضل ابن عمر کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. مفضل ابن عمر ایک شاگرد تھا جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں بیٹھا کرتا تھا اور ان کے خاص اصحاب میں سے تھا، اور خاص علم اس نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حاصل کیا. تو ایک دن وہ حسب معمول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں اس کے پاس ایک ملحد جس کا نام تھا ابو العوجا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات سب خود ہی بن گئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب خود ہی بنی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے. ان تمام اشیاء کا، پیڑ پودوں اور انسان، حیوان، جتنی بھی مخلوقات اس کے اندر بستی ہیں، ان سب کا کوئی خالق نہیں ہے. یہ سب خود ہی بگ بینگ تھیوری کے نظریے کے مطابق خود ہی ایک دھماکے سے سب کچھ بنا ہے، اور اس کا کوئی اس کے پیچھے کریٹر نہیں ہے. جب یہ انہوں نے سنا تو وہ بہت حیران ہوئے اور پریشان ہو کر سوچنے لگے کہ اب میں اس ملحد کو کیا جواب دوں. اتنی دیر میں ان کو خیال آیا کہ میں اپنے مولا سے اس بات کو ڈسکس کروں. لہٰذا وہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور اپنے مولا سے سارے واقعے کو بیان کیا. مولا نے کہا کہ کل صبح نماز فجر کے بعد تم میرے گھر آنا اور تم یہ مسئلہ مجھ سے ڈسکس کرنا، اور میں تمہیں اس کا تسلی بخش جواب دے دوں گا. اگلی صبح مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اگلی صبح کو تیار ہو کر نماز فجر کے بعد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں چلا گیا، اور جا کر میں نے اجازت چاہی اور انہوں نے مجھے آنے کی اجازت دی اور میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھ گیا تو اتنی دیر میں مولا نے اپنے کلام کا آغاز کیا. میں نے اجازت چاہی کہ میں کچھ اپنے ساتھ لکھنے کا سامان بھی لایا ہوں، تو کیا میں جو آپ بولیں گے کیا میں اس کو لکھتا جاؤں؟ مولا نے کہا بے شک، ضرور لکھ لو، اس کو اپنی تحریر کے اندر ضبط کر لو. لہٰذا اس نے ان کے کلام کو لکھنا بھی شروع کر دیا. گفتگو کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ مولا نے فرمایا کہ کائنات جو ہے، جو کہ اتنی ہزار کروڑ کروڑ چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر مخلوقات بستی ہیں، کئی ستارے سیارے کہکشائیں بستی ہیں اور اس دنیا کے، اس کائنات کے اندر موجود ہے. مولا کا یہ بیسیکلی اس تمام جو مفضل بن عمر کو اب مولا جو خطبہ دینے والے تھے، مفضل بن عمر کو جو بات بتانے والے تھے، ان تمام خطبات کا صرف اور صرف ایک ہی عنوان ہے جس کا نام ہے وجود خالق. کہ ان تمام اشیاء کا ایک خالق ہے، ان تمام اشیاء کا ایک خالق ہے، بنانے والا ہے، کریٹر ہے. یہ تمام اشیاء ایسے نہیں بن گئی. لہذا مولا نے اپنی بات کو شروع کیا اور فرمایا کہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بے مقصد نہیں پیدا ہوئی. پہلی بات کہ وہ تمام چیزوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. مولا نے فرمایا کہ جو چیز بھی موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. لیکن ان سب بنانے والوں میں سے ان سب بنانے والوں کی صرف ایک ذات ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، اور صرف ایک ذات ہے جس نے ان سب پوری کائنات میں ہر چیز کو بنایا ہے، اور وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. مولا نے فرمایا کہ ملحد جو ہیں، یہ زندیق جو ہیں، یہ دہریے جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایسے ہی بن گئی، ان کا کوئی خالق نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک اندھا جس کو ایک عظیم الشان عالی شان محل کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ اس کی عالی شان، اس کی خوبصورتی کو تو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن اس کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کو ٹٹولتا رہے گا، اور جیسے ہی وہ کسی چیز پر اس کا پیر پڑے گا وہ گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا، اس کو کوئی چیز چبھے گی یا ٹوٹ جائے گی اس کے ہاتھوں سے، تو وہ بنانے والے کو گالیاں نکالے گا، ملامت کرے گا کہ اس نے کیا چیز بنا دی ہے، وہ یعنی کہ گالم گلوچ تک کرے گا کہ اس کے بنانے والے کو کوسے گا. لیکن وہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کائنات، اس پوری جس محل میں وہ گھوم پھر رہا ہے، جس محل کے اندر وہ چل رہا ہے، وہ محل کتنا خوبصورت ہے. وہ اس خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم ہے. اور مولانا نے فرمایا اس نابینے کی مثال ان دہریوں کی طرح ہیں جو کہ اس کائنات کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے
اور کہہ دیتے ہیں سرے سے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے خالق کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب خالق کے بغیر ہی تخلیق میں آئی ہیں۔ مولا نے کہا کہ سب سے پہلے میں ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے تمہارے سامنے بیان کرنا شروع کروں گا اور ان کی تفصیلات کو تمہارے سامنے رکھوں گا، لہٰذا اسی کے لیے ہم نے اس کے تقریباً نشستوں کا بھی ہم نے ویڈیوز کے اندر تقسیم کیا ہے کہ پہلی ویڈیو جو ہے، جو نشست اول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے تخلیق انسان کے اوپر، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس سکیل کے اوپر تخلیق کیا ہے، کس نظریے کے اوپر تخلیق کیا ہے، کیا چیز کہاں کیوں بنائی ہے، یہ انسان کی تخلیق کا ایک جو سارا موضوع ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، لہٰذا اس موضوع کا ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مولا نے فرمانا شروع کیا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی علیہ السلام جیسے عظیم امام عطا فرمائے اور ان کے علم سے ہمیں بامشرف فرمایا۔ مولا نے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ انسان کا آغاز صرف ایک قطرے سے ہوتا ہے جسے ہم نطفہ کہتے ہیں۔ انسان کا آغاز سب سے پہلے ایک قطرے سے ہوتا ہے جسے ہم نطفہ کہتے ہیں، اور وہ نطفہ مادر کے رحم کے اندر منتقل ہوتا ہے اور وہاں وہ ٹھہرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اعضاء کو صحیح طرح سے وہ پا لیتا ہے اور وہ اس دنیا میں آنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ نقطے سے لے کر اپنے اعضاء کو پا نہیں لیتا، وہ نقطہ رحم مادر کے اندر کم از کم 6 مہینے یا 9 مہینے تک رہتا ہے اور وہ اپنی نشو و نما پاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ جب اپنے ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے تو وہ اس کو سب سے پہلے جو غذا کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ماں کے خون سے ہوتا ہے۔ جو ماہواری ہوتی ہے وہ پریگننسی کے دور میں، یعنی کہ جس وقت نطفہ جو ہے وہ رحم کے اندر موجود ہے تو ماہواری کو جو ہے وہ اس نطفے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، اس خون کو نطفے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، وہ غذا بن جاتی ہے اس نطفے کی۔ خون سے، ماں کے رحم کے اندر موجود خون سے وہ نطفہ غذا لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اگلے سے اگلے مراحل کے اندر جا سکے۔ نطفے سے آگے مولا فرماتے ہیں کہ وہ جب اس کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں اور اس کی آنکھیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ روشنی کو برداشت کر سکیں، اور اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کے کان بن جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا منہ، اس کا پیٹ، اس کی ٹانگیں، جب وہ پورا وجود بن جاتا ہے تو وہ ہلتا ہے اور ماں کو درد ذہ ہوتا ہے۔ ماں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں آ جائے، لہٰذا اس کو درد ذہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کہ وہ عقل مند نہیں ہوتا، اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سب سے پہلے عقل مند بچہ کبھی انسان کا بچہ شروع میں عقل مند پیدا نہیں ہوتا، اس کو شعور نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کیا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس کی بھی وجوہات ہے۔ مولا نے فرمایا کہ انسان اگر عقل مند پیدا ہوتا تو پہلی بات کہ وہ اس کو سب کچھ پتا ہوتا کہ میں کون ہوں، یہ کون ہے، پھر جب وہ اس کو سب کچھ شعور ہوتا ہر چیز کا تو وہ چیزوں کو جج نہ کر سکتا اور وہ اس دنیا میں آ کر پاگل ہو جاتا اور دیکھتا کہ میں اتنے 9 مہینے قید میں رہا ہوں اور میں باہر آ کے کہاں میں آ گیا ہوں۔ اتنی جب بلند و بالا عمارتیں دیکھتا، لوگوں کو دیکھتا، رویوں کو دیکھتا تو وہ پاگل ہو جاتا اور مر جاتا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جب اگر بچہ عقل مند پیدا ہوتا تو اس کو تربیت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر بچہ شروع سے ہی عقل مند پیدا ہوتا تو بچوں کو تربیت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لہٰذا اس وجہ سے وہ شفقت سے محروم ہو جاتے، ماں کی محبت سے محروم ہو جاتے، باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے اور اس طرح سے وہ بڑوں کا پیار ہی نہ نصیب ہوتا ان کا، کیونکہ ان کی تربیت پہلے ہی ہو چکی ہوتی اور ان کو مزید تربیت کی ضرورت نہ ہوتی۔ مولا نے اپنی کلام کا آغاز فرمایا کہ اب جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے اب غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اب جو خون اس کو مل رہا تھا وہ خون اب چینج ہو جاتا ہے دودھ کے اندر، جو کہ ماں کے پستانوں سے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب جب وہ نطفہ تھا، نطفے کا بعد علقہ بنا، پھر مدغمہ بنا، اس دوران اس کو جو خوراک مل رہی تھی وہ خون تھی اور اسی خون کو چینج کر دیا گیا بعد میں خون کو دودھ کے اندر، جو کہ اس کو دنیا میں آنے کے بعد ماں کی طرف سے دیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ماں کے رحم کے اندر خون کی حالت میں اس کو اگر غذا نہ ملتی تو وہ ایک سوکھے ہوئے پودے کی طرح سوکھ کر مرجھا کر مر جاتا۔ دوسری بات، اگر ماں کو درد ذہ نہ ہوتا،
اگر اس کو ماں کو پتہ نہ چلتا کہ اب وضع حمل کا وقت آ گیا، تو اگر یہ درد نہ ہوتا تو بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر اسی طرح دب کر مر جاتا جس طرح سے لوگ بچوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری حکمت۔ تیسری حکمت بات یہ مولا نے فرمایا کہ اگر اس کو دنیا میں آنے کے بعد دودھ نہ ملتا، کھانے کو غذا، نرم غذا کے جو کہ اس کی آنتڑیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اس کے ہاضمے کے لیے بھی جو فائدہ مند ہے، اگر اس کو دودھ کی غذا نہ ملتی تو وہ بھوکا فاقے سے ہی مر جاتا۔ دنیا میں آ گیا، اب بچہ جو دنیا میں آ گیا تو اب اس کے بعد سب سے پہلے اس کے دانت نکلنے شروع ہوں گے، کیونکہ اب اس کو مزید غذا جو ہے وہ سخت اپنی اگلی سٹیج کے اندر جانے کے لیے غذا کو چاہیے، ضرورت ہے دودھ کے بعد۔ اب سب سے پہلے اس کے دانت نکلنے شروع ہوں گے۔ یہ سب کچھ ترتیب بر ترتیب ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، یہ سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے۔ انسان پہلے آیا، اس کے بعد دانت نہیں تھا، اب دانت کی ضرورت پڑی تو پھر دانت آئے۔ اب جب دانت آئے تو اس کو کھانے کے لیے، چبانے کے لیے ہلکی غذا، تھوڑی دودھ سے اگلی سٹیج یعنی کہ دودھ سے زیادہ پھر آگے اس کو غذا ملنی شروع ہوئی اور وہ غذا کھانا شروع ہو گیا۔ پھر آگے ہوتا ہوتا جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بلوغت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر مرد ہے تو چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، یا عورت ہے تو اس کا چہرہ شفاف ہو جاتا ہے اور اس کے عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی۔ مولا سے پوچھا گیا کہ یا مولا یہ مرد کے چہرے پہ داڑھی آتی ہے اور عورت کے چہرے پہ نہیں آتی، یہ کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا اگر مرد کے چہرے پہ داڑھی اور عورت کے چہرے پہ نہ داڑھی، یہ نشانی اگر نہ ہوتی تو انسان کی جنس پہچاننے کے لیے جو عمل کرنا پڑتا وہ نہایت شرمناک ہوتا۔ لہٰذا یہ انسان کے لیے یہ بات لکھی گئی کہ اگر اس کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے تو وہ مرد کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئے گی، اس کا چہرہ شفاف رہے گا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ جو مخنث ہیں، جن کو ہم عام الفاظ میں ہجڑا کہتے ہیں، وہ تو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، تو یا مولا یہ ان کا کیا سسٹم ہوگا کہ اب ان کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ان کو دیوار کے اوپر پیشاب کراؤ، اگر ان کے پیشاب دیوار پر گرے گا تو وہ مرد ہوگا، مرد تصور کیا جائے گا، مرد کی کیٹیگری میں فعال ہوگا، لیکن اگر اس کا پیشاب زمین پر گرے گا تو وہ عورت کی کیٹیگری میں فعال ہوگا اور وہ عورت کہلائے گی، وہ مخنث جو ہوگا۔ اب دنیا میں بچہ آ گیا، بچہ دنیا میں چلنا پھرنا شروع ہو گیا، بالغ ہو گیا، یہاں تک بالغ کے بعد اس کو دنیا میں دیکھنا پڑا، وہ دنیا میں چلتا پھرتا تعلیم حاصل کرتا رہا ہے، پھر اس کے بعد کام کی تلاش کی، اپنی زندگی، ازواجی جو تعلقات ہیں، اپنی شادی کے معاملات ہیں، تمام اس نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا۔ زندگی گزارتے گزارتے اب وہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے تک چلا گیا، یہاں تک کہ اس کو موت نے آ لیا۔ اب یہ تو انسان کا ایک جو ہے وہ سٹرکچر ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ نطفے سے لے کے موت تک اس کا ایک پورا سفر ہے۔ یہ سفر جو مولا نے بیان کیا کہ نطفے سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں ان کی کیا حکمت ہے۔ سب سے پہلے مولا نے فرمایا کہ جو لعاب دہن ہے، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، یہ بچے کے منہ سے، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے منہ سے نا تھوک نکلتا ہے، تو ماں جو ہوتی ہے، باپ جو ہوتا ہے، جو والدین ہوتے ہیں، وہ اس کے تھوک کو صاف کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً صاف کرتے رہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس تھوک کا کتنا فائدہ، یہ نکلتی ہے نا جب، تو اس کا کتنا فائدہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ نکل رہی ہے، اس کا کوئی نقصان ہے، حالانکہ اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا اندر رہنا نقصان ہے۔ اس تھوک کے نہ نکلنے سے بچے کو فالج کا اٹیک آ سکتا ہے، فالج کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تھوک کی حکمت ہے، اور تھوک اگر نہ ہوتی تو انسان کا منہ خشک رہتا، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا، اس کو کھانا کھانے کے لیے نہایت ہی دشواری پیش آتی۔ تھوک ختم ہوئی، اس کے بعد آنسو کی طرف آئیں کہ آنسو جو آنکھ میں ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ بچے کی آنکھ سے، جب بچہ پیدا ہوتا دنیا میں آتا تو وہ روتا ہے، تو بچے کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، نہ کہ نقصان دہ۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو فٹافٹ چپ کرانے کے لیے چپ کراتے ہیں، یہ نہ روئے نہ روئے، حالانکہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا رونا جو ہے اس کے لیے نہایت ہی نعمت ہے، یعنی کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اس بچے کے لیے رونا۔ آنکھ سے جب اس کے جو آنسو نکلتے ہیں، یہ وہ رطوبت نکل رہی ہوتی ہے جو کہ دماغ کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ اگر نہ نکلے، یعنی کہ بچہ نہ روئے، تو وہ رطوبت دماغ کے اندر جمع ہو کر اس کو مختلف بیماریوں کا، مثلا نابینا پن کا شکار ہو سکتا ہے بچہ، یا اس کو مختلف بیماریاں، عذاب نکارہ ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریاں اس کو آ لپٹ سکتی ہیں۔ یہ تھی آنسوؤں کی حکمت۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ہونٹ جو ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہیں، دانت جو ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن نعمت کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں۔
بالوں کی حکمت کہ بال کیوں بنائے گئے. مولا نے فرمایا کہ بال جو ہیں وہ انسان کے اکثر جسم پر اکثر جگہ پہ بال ہوتے ہیں, اکثر جگہ پہ نہیں ہوتے. جہاں نہیں ہوتے وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہتھیلیوں پہ بال نہیں ہوتے. ہتھیلیوں پہ اگر بال ہوتے تو ہم چھو کر کسی چیز کا پتہ ہی نہ کر سکتے. اگر ہتھیلیوں پہ بال ہوتے, ہتھیلیوں پہ بال نہ ہونے کے سبب ہم چیزوں کو چھو سکتے ہیں. اسی دوران ایک بندہ آ گیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہی, کہ وہ ہندوستان کا ایک طبیب تھا. اکثر واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ طبیب آگے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے مختلف اعضاء کیوں بنائے گئے اور کہاں یہاں کیوں ہے اور یہاں کیوں نہیں. مولا نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا کہ یا مولا مجھے یہ بتائیں سر پر بال کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے سر پر بال نہ ہوتے تو سیدھی دھوپ تمہارے سر پر پڑتی جس سے تم پاگل پن کا شکار ہو سکتے تھے. اس نے کہا یا مولا مجھے یہ بتائیں کہ آنکھ جو ہے وہ گول کیوں نہیں ہے, بادام کی شکل کی کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا اگر آنکھ گول ہوتی اور بادام کی شکل میں نہ ہوتی تو تم اپنی آنکھ میں دوا نہ ڈال سکتے. آنکھ کی دوائی جب تم آنکھ میں ڈالتے وہ نیچے بہ جاتی. اس لیے جب آنکھ بادام کی شکل میں ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ دوائی تم اچھی طرح سے سلائی جو ہے وہ آنکھ کے اندر پھر جاتی ہے, سرمے کی ہو یا دوائی ہو. یا مولا یہ آنکھ کے آنسو جو ہوتے ہیں یہ نمکین کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تو طبیب ہے, تجھے پتہ ہے کہ چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی ہے, اور نمک جو ہے وہ آنکھ کے اندر جو سفید جگہ ہے وہ چربی ہے, جسے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندر نمک کا ذخیرہ موجود رکھا ہے. لہٰذا اس لیے آنسو جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے کیونکہ آنکھ کے اندر چربی ہے. اس نے پوچھا یا مولا یہ جو کان کا میل ہے یہ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا کان کا میل اگر کڑوا نہ ہوتا تو جب تم سوتے ہو تو رات کو کیڑے تمہارے کان میں گھس جاتے اور تمہارے دماغ تک چلے جاتے. اس کان کے میل کے کڑوے ہونے کی وجہ یہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کیڑے جو ہیں وہ کان کے اندر داخل نہیں ہوتے اور ہمارے دماغ تک نہیں پہنچتے. یا مولا یہ مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ مولا نے کہا اس لیے نہیں ہوتے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو چھو سکو. ٹھیک. یا مولا یہ ناک کے جو نتنے ہیں یہ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں, ناک کے سوراخ؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارے ناک کے سوراخ سیدھی جانب ہوتے اور نیچے نہ ہوتے تو تمہارے جو سانس ہے وہ سیدھی دماغ تک نہ پہنچتی اور اٹک جاتی اور تم صحیح سانس نہ لے سکتے. اس لیے جب ناک کے نتنے نیچے ہیں تم سانس اچھی طرح سے لے پاتے ہو. یا مولا یہ جو پیر کے اندر خم ہوتا ہے یہ خم کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا اگر تمہارے پیر کے اندر خم نہ ہوتا تو تم چل چل کر تھک جاتے. یہ پیر کے خم ہونے کے باوجود اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہارے پیر کے اندر خم اس لیے ہے کہ تم چلتے ہو اور زیادہ دیر تک تم چل سکو. اگر تمہارے پیر میں خم نہ ہو, جن کے لوگوں کے پیر کے اندر خم نہیں ہوتا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے اور وہ تھک جاتے ہیں, جلدی تھک جاتے ہیں. تو پوچھتا گیا کہ یا مولا کونی پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ مولا نے کہا بندہ آگے چلتا ہے اس لیے کونی پیچھے ہوتی ہے. یا مولا یہ جو ہے کونی پیچھے کیوں ہوتی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ بندہ آگے چلتا ہے. یا مولا یہ گھٹنوں کے اوپر خول کیوں ہوتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ گھٹنوں کے اوپر خول اس لیے ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر اگر خول نہ ہو تو انسان چلتا چلتا گر جائے. جب انسان چلتا ہے تو گھٹنوں کے اوپر جو خول ہے وہ اس کو بریک لگا دیتا ہے, یعنی کہ وہ صحیح طرح سے چل سکتا ہے. اب یہ ساری حکمتیں جب بیان فرمائی مولا نے کہ اعضاء کی مختلف, تو اس کے علاوہ بھی مولا نے مختلف چیزوں کی ڈیٹیل بیان کی جن میں موجود ہے کہ مولا نے فرمایا کہ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے چراغ بنا کر تمہارے سر پر سب سے اونچی جگہ پر نصب کیا ہے, جس کی وجہ سے تم روشنی کے سبب مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور مختلف چیزوں کو جج کر سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو. اور اگر یہ آنکھیں اوپر کی جانب ٹانگوں میں ہوتی یا پیٹ میں ہوتی یا کہیں اور جگہ ہوتی تو تمہارا کام دھرم برم ہو جاتا. تم صحیح طرح سے جس طرح سے اب دیکھ سکتے ہو یہ نہ دیکھ سکتے اور تمہارا کام خراب ہو جاتا, دھرم برم ہو جاتا. مولا نے فرمایا کہ کانوں کو تمہارے کان جو ہیں وہ ان کو سروں کے اندر نصب کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے تم مختلف قسم کی آوازیں سن سکتے ہو. اور اس کے علاوہ مولا نے فرمایا کہ تم جس طرح سے جانور 4 پیروں پر چلتے ہیں تم 2 پیروں پہ چلتے ہو. انسان 2 پیروں پہ چلتا ہے جبکہ جانور چوپائے ہوتے ہیں 4 پیروں پہ چلتے ہیں. اسی وجہ سے 2 پیروں کو تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ کام جو جانوروں کے لیے نہیں ہے وہ تم کر سکتے. تمہارے کام جو ہیں وہ تمہارے 2 پیروں پر آرام سکون سے ہوتے ہیں. اگر تم سوچو تھوڑی
ذہن میں لاؤ کہ اگر تمہارے 4 پیر ہوتے تو تم وہ کام نہ کر سکتے جو کام تم روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہو۔ مولا نے نیز فرمایا کہ انسان کی شکلیں جیسا کہ جانوروں کی مختلف، کتا ہے تو تمام کتوں کی شکلیں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک ہی اسکیل پر تمام کتوں کی شکلیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مولا نے فرمایا کہ اس کا جو سبب ہے کہ جانوروں کی شکلیں تو آپس میں ملتی ہیں لیکن انسانوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، مختلف جدا جدا ہوتی ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے، مولا نے فرمایا کہ انسان کا جو ہے، انسان کی شکلیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں ملتی کہ جانوروں کو آپس میں لین دین کے معاملات نہیں ہوتے، لین دین کے معاملات جانوروں کے لیے نہیں ہیں، انسانوں کے لیے آپس کے اندر لین دین ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کی پہچان کے لیے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس لیے انسانوں کی شکلیں مختلف اور جدا جدا بنائی گئی۔ نیز مولا نے بالوں کی حکمت کے بارے میں بتایا اور ناخنوں کی حکمت کے بارے میں بتایا کہ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بڑھتی ہیں اپنی تعداد میں اور ان کو کاٹا جاتا ہے، ہفتہ وار ان کو کاٹا جاتا ہے، تو ان کے کاٹنے سے درد نہیں ہوتا انسان کو، نہ خون نکلتا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ یا مولا یہ ان کے کاٹنے سے خون کیوں، ان کے کھاڑنے نہ درد ہوتا ہے اور نہ خون نکلتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس لیے ہیں، یہ ناخن اور بال یہ جب تم کاٹتے ہو یہ تمہاری خوبصورتی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تمہاری خوبصورتی کو واضح کرتے ہیں، اور تم خوبصورت لگو، تم اپنے بال کو کاٹو جس طرح سے، یعنی کہ تم اپنے بالوں کو جس طرح سے رکھنا چاہتے ہو، تم کٹوانا چاہتے ہو، لمبے رکھنا چاہتے ہو، یعنی کہ اپنے بالوں کو سجاؤ سنوارو اور اپنے ناخنوں کو تراشو۔ اگر تم تراشو گے نہیں تو یہ بڑھ کر بدصورتی کا منظر پیش کریں گے۔ تو ناخنوں کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ اگر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر ناخن نہ ہوتے تو یہ انگلیاں جو ہیں یہ زخموں کا شکار ہو جاتی، مختلف زخم انگلیوں کو وقتاً فوقتاً لگتے رہتے۔ اس لیے یہ ناخن جو ہے، اگر یہ ناخن نہ ہوتے تو ہم انسان چٹکی کسی چیز، کوئی چٹکی میں کوئی چیز نہ لے سکتا، چٹکی نہ بھر سکتا، آٹے میں یعنی کسی بھی مسالہ دار چیزوں میں سے چٹکی وہ نہ بھر سکتا اگر اس کے ناخن نہ ہوتے۔ یہ حکمت ہے ناخنوں کی۔ مولا نے پھر مزید چیزوں کا بتایا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ یا مولا جسم کے اندر کچھ جگہ پر بالوں کو ہونا، مولا فرمان ہے کہ فرمایا گیا کہ ان بالوں کو ریموو کیا جائے، ان بالوں کو ختم کیا جائے، کاٹا جائے وقتاً فوقتاً، ان کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ تو جب ان کو کاٹنا ہی ہے تو یہ بڑھتے کیوں ہیں، یہ آتے ہی کیوں ہیں جب ان کو کاٹنا ہے؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ان کو کاٹنے کا حکم اس لیے ہے کہ اگر یہ ان جگہوں پر یہ بال جمع ہوتے ہیں جہاں جسم کی کثافتیں، غلاظتیں جمع ہوتی ہیں، اگر تم ان کو وقتاً فوقتاً نہ کاٹو تو یہ شیطان کی اماج گاہ بن جاتے ہیں اور تمہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جن کا تمہیں کہیں کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا، پریشانیوں کا سبب موجود نہیں ہوتا لیکن تم پریشان ہوتے ہو۔ یہ جگہ اس لیے یہاں پر بال جو اگتے ہیں وہ کاٹنے چاہیے۔ تو پوچھا گیا کہ یا مولا علیہ السلام کہ آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان بالوں یہ اگے ہی نہ، اگر ان کا نقصان ہے، رہنے ان کے اگنے سے نقصان ہے، ان کے رہنے سے نقصان ہے، تو یہ آتے ہی کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ان کی مثال اس گندے پانی میں موجود اگی ہوئی گھاس کی طرح ہے کہ جسے کسی انسان نے اپنے فائدے کے لیے نہیں اگایا۔ چھپڑ یا گندے تالاب کے اندر جو گھاس اگاتی ہے اسے کسی انسان نے اپنے فائدے کے لیے نہیں اگایا، وہ خود بخود ایک گندی جگہ پر اگاتی ہے، جسے یعنی کہ اسی کی مثال ان گندے بالوں کی طرح ہے جسے وقتاً فوقتاً کاٹنا ضروری ہے۔ مولا اس طرح سے مختلف انسان کی چیزوں کا بتاتے گئے کہ یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے ہے۔ بہت طویل یہ بحث چلتی رہی، موجود ہے۔ یہ تو صرف مفضل ابن عمر کو کافی بہت ہی کم کر کے مولا نے اس کے بارے میں تعلیم دی کہ انسان کے اندر جو اعضاء جوارے ہیں وہ کس طرح سے اس کے کام آتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ نیز اور بھی کئی معاملات ہیں انسان کے جو کہ رہتے ہیں ابھی، جو کہ جس کی وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور بہت ہی طویل اس کے لیے ویڈیو درکار ہیں، اور مختلف ویڈیوز کے اندر یہ بھی یہ بیان کیا جائے تو یہ بہت ہی اس کے لیے ویڈیو درکار ہوں گی اور یہ بہت ہی طویل یہ موضوع چلتا رہے گا۔ لیکن جتنا وقت کے دامن میں وسعت تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انسان کی تخلیق کا جو اندر مختلف اسرار و رموز ہیں وہ کس طرح سے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں کیسے ہے، وہ تمام بیان کر دیے۔ تو مولا علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو پہلی نشست ختم کی اور یہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو دہری ہیں یہ کیوں کہتے ہیں پھر بھی کہ اتنی جو انسان کے اندر
اتنی خوبیاں ہیں، اتنے اسرار و رموز ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ ایک بھی عضو جو ہے وہ اگر نہ ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں عطا کی گئی. جب اس کو دانت کی ضرورت تھی دانت عطا کیے گئے، جب اس کو بالغ ہو کر شہوت کی ضرورت تھی تو شہوت عطا کی گئی، اس کو بڑھاپے کے وقت میں دانت جو ہیں وہ گر گئے، جب اس کی یعنی کہ مختلف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چیزیں میسر ہوتی رہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چیزیں ملتی رہیں اور وہ اپنے کام میں لاتا گیا. یعنی کہ مختلف اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کی اعضاء جو ہیں وہ نشو و نما پاتے گئے اور اس کو ہر چیز جو خدا نے عطا کی وہ اس کے فائدے کے لیے ہی تھی. ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد مولا نے آخری بات یہ بیان فرمائی اس آخری پہلے خطبے کے آخری الفاظ میں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دہریے جو ہے پھر بھی خدا کا انکار کیوں کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کہے کسی دیوار کے اوپر بڑی سی تصویر بنی ہو اور وہ تصویر کو دیکھ کر کہے کہ اس تصویر کو کسی مصور نے نہیں بنایا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا بیوقوف شخص ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی خوبصورت بڑی تصویر کو کسی مصور نے نہیں بنایا. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کو کسی نے نہ بنایا ہو؟ تو اس بات کو مولا نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ یہ دہری ہیں اتنی خوبصورت تخلیق کو دیکھ کے پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اتنی اسرار و رموز بڑی مخلوق کو بنانے والا ہی کوئی نہ ہو؟ تو یہ مولا نے اپنے خطبے کا مفہوم تھا جو کہ مولا نے یہ بیان کرنا چاہا کہ وجود خالق کو بیان کرنا چاہا، اور اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے انسان کی تخلیق کے اسرار و رموز سے اپنے شاگرد مفضل ابن عمر کو آگاہ کیا. نیز ایک بات بتاتا چلوں کہ مولا کی ایک حدیث یاد آئی کہ مولا نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام محمد پر میم ہے میم دال، میرے نام محمد پر تمہارے جسم کے جو سٹرکچر ہے اس کی تخلیق کس طرح سے ہوئی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا سر میم کی طرح ہے، تمہارا سر میم کی طرح ہے، اور تمہارے دونوں ہاتھ ہا کی طرح ہیں، اور تمہارا پیٹ میم کی طرح ہے، اور تمہاری ٹانگیں دال کی طرح ہیں. لہذا یہ ایک سٹرکچر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے نام کی ہی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی ایک جھلک تمہیں بتائی گئی کہ تمہارے جسموں کا جو سٹرکچر ہے، جو فارمولہ ہے، جس اسکیل کے تحت تمہارے جسم تخلیق ہوئے ہیں وہ اس میرے نام کے تحت تخلیق ہوئے ہیں. تو آج کی نشست اس بات پر برخاست ہوتی ہے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، جس میں مولا نے مختلف چیزوں سے وجود خالق کو بیان کرنے کے لیے خطبے دیے، اور مفضل ابن عمر کا ہی اس کو جب مولا نے اگلی نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ پہلی ہم نے نشست میں دیکھا کہ انسان کی تخلیق کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں، اور اسرار و رموز کو بیان کرنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان اسرار و رموز کے ہوتے ہوئے بھی ان کا بنانے والا کوئی خدا موجود نہ ہو، اس کا کوئی خالق موجود نہ ہو. اگلی نشست میں ہم یہ بات کریں گے کہ جانوروں کے متعلق، جانوروں کی خصوصیات کے اندر بات ہوگی، جانوروں کی خصوصیات کے بارے میں بات ہوگی، اور جانوروں کے بارے میں ڈسکشن ہوگی کہ جانوروں کے اندر کون کون سے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں، جانوروں کے اندر کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے مختلف ہیں. جانوروں کے خود کے ذاتی پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے. اس لیے اگلی نشست تک آپ سب مجھے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.